نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لننزعن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا مرئيا۔ سورۃ مریم کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 69 سے لے کر 74 تک تلاوت کی گئی۔ ان گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان یہ کہتا ہے، یعنی کافر مشرک یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ وہ اس بات کو عجیب سمجھا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا مختصر سا جواب دے دیا کہ یہ لوگ یاد نہیں کرتے پیدائش کے وقت، اور وہ فکر نہیں کرتا انسان کہ جب یہ پیدا کیا گیا تھا تو کیسے پیدا کیا گیا، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے پیدا ان کو کر کے دکھلا دیا، تو پھر لوٹانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور ضرور بضرور قیامت قائم ہوگی اور سب کو اللہ رب العزت جمع کرے گا، اور پھر جو نافرمان ہیں وہ گھٹنوں کے بل جہنم کے اندر دھکیلے جائیں گے۔ آج کے آیت میں اللہ رب العزت نے پھر انہی جہنم کے تذکرے کو بیان فرمایا کہ جو لوگ نافرمانی کے اندر زیادہ پڑے ہوئے ہیں، کفر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، پھر ہم نکالیں گے ان گروہوں میں سے جو زیادہ نافرمان ہیں، رحمان کے سامنے زیادہ نافرمانیاں کرتا رہتا ہے اور کفر کو زیادہ بڑھا چڑھاتا رہتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نکالا جائے گا گروہوں میں سے اور جہنم کے اندر دھکیلا جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم زیادہ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے، ہمیں معلوم ہے کہ کن کو ہمیں داخل کرنا ہے، کن کو داخل نہیں کرنا، اور جو زیادہ نافرمانی کے اندر مبتلا ہوگا ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہنم سے گزرنا ہر کسی کو ہے، کافر ہو یا مسلمان ہو، ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ پھر جو وہاں سے پار کر گیا تو اس کے لیے آگے جنت ہے، اور جو وہاں سے پار نہیں کر پایا تو وہ جہنم کے اندر جا کے گرے گا۔ کتنے ہی واقعات مفسرین نے اس آیت کے روح سے لکھے ہیں کہ صحابہ اکرام اور جو بڑے بزرگ تھے وہ اس آیت کو سننے کے بعد، اس کے ترجمے کو غور کرنے کے بعد وہ فکر کیا کرتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم اس پل صراط سے گزر پائیں گے یا نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ بتلا دیا ہے کہ ہر کسی نے وہاں سے گزرنا ہے، تو ہمیں معلوم نہیں کہ وہاں سے گزر پائیں گے یا نہیں۔ اور یہ سن کر رو جایا کرتے تھے، روتے رہتے تھے، افسوس کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ ایسے نہ ہو کہ ہمیں جہنم میں جانا پڑے، اور پھر افسوس کیا کرتے تھے کہ ہائے افسوس ہم پیدا ہی نہیں کیے جاتے، ہائے افسوس ہم چڑیا بن جاتے۔ اس طرح کے الفاظ کہا کرتے تھے، وہ اس لیے کہ جہنم کے اوپر سے سب کو گزرنا ہے، معلوم نہیں کہ ہم وہاں سے گزر پائیں گے یا نہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس پل صراط سے مجھے گزرایا جائے گا، پھر ابو بکر کو، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر جس کا جتنا مرتبہ ہوگا اس سے وہ گزرے گا، اور جو گزر گیا وہ کامیاب، اور جو نہیں گزر پایا وہ نقصان کے اندر رہے گا۔ اور اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ لازم ہے، کیا ہوا ہے کہ ضرور اس سے گزرنا ہے ان لوگوں کو۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ایسی باتیں ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا، اور پھر اس بات کو لازم بھی کر دیا کہ لازمی فیصلہ ہے اللہ رب العزت کا کہ اس پل صراط سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ان کو نجات دے دیں گے
جنہوں نے پرہیزگار والی زندگی گزاری، اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزاری، اللہ کا خوف ان کے اندر تھا، ہر معاملے کے اندر اللہ رب العزت سے ڈرا کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نجات دے دیں گے۔ تقویٰ کا لفظ آتا رہتا ہے قرآن پاک کے اندر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی سے اس سوال کیا تھا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، تو صحابی نے بڑے اچھے طریقے سے تقویٰ کے متعلق بات بتلائی کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان ایک مقام پر گزر رہا ہو اور وہاں معمولی سا راستہ ہو، دائیں طرف بھی جھاڑیاں ہوں بائیں طرف بھی جھاڑیاں ہوں، تو ان جھاڑیوں سے اپنے آپ کو کس طرح بچا کر گزرے گا کہ اپنے وہ جھاڑیاں اگر کپڑوں پہ لگ گئی تو کپڑے پھنس جائیں گے، جسم پر لگی تو جسم کے اوپر تکلیف ہوگی، تو اپنے آپ کو جس طرح بچا کر وہاں معمولی سے راستے سے گزرے گا۔ تو صحابی نے کہا کہ تقویٰ یہی ہے کہ ہم زندگی کے جو گزر رہی ہے ہماری اس طرح ڈر ڈر کر اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بچا کر گزاریں، یہی تقویٰ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، تقویٰ اختیار کی، اللہ رب العزت سے خوف کھاتے رہے، ڈرتے رہے، تو ایسے لوگوں کو ہم نجات دے دیں گے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے تو ان کو ہم داخل کریں گے گھٹنوں کے بل، وہ اس جہنم کے اندر جا کے گریں گے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کافروں کے کہا کرتے تھے کافر لوگ کہ ہم نہیں مانتے ان باتوں کو، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا مرتبہ بڑا ہے، ہماری مجلسیں بڑی اچھی ہے، ہم بڑے عالی شان زندگیاں گزار رہے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کی آیات تلاوت کی جاتی تھی واضح طور پر، تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہا کرتے تھے کہ تم میں سے کون سا گروہ بہتر ہے، کون سی جماعت بہتر ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس بہت عالی شان مکان ہیں، ہمارے پاس بہت لوگ مالدار ہیں، اور ہماری مجلسیں اچھی ہوا کرتی ہے، تمہارے پاس کوئی گھر بھی اچھا نہیں ہے، تمہاری مجلسیں بھی بیٹھنے والے بھی غریب لوگ ہوا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک چٹائی پر سویا کرتے تھے، اور چٹائی سے اٹھتے تو جسم مبارک کے اوپر نشان پڑ جایا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کی بھی یہی کیفیت تھی۔ تو کافی لوگ اس بات کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ہماری مجلسیں اچھی ہیں، ہم مالدار ہیں، تو ہم سے آپ کا مرتبہ اچھا ہو جاتا ہے۔ سورۃ کہف کے اندر بھی یہ بات گزری، تو کافی لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ جو یہ غلام آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، غریب بیٹھتے ہیں، ان کو آپ یہاں سے ہٹا دیں تو ہم آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سختی سے منع فرما دیا تھا کہ آپ جو دلی خوشی رضامندی کے ساتھ ایمان لے کر آئیں، بھلے غریب ہیں، ان کو مجلس سے ہرگز مت اٹھائیے گا۔ یہ کافر بھلے اس طرح کی باتیں کہتے رہیں، آنا ہے تو خود آئیں ورنہ ان کو چھوڑ دیجیے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کا حکیمانہ ایک جواب دے دیا کہ کتنے لوگ اس سے پہلے گزرے ہیں جو بڑے مالداری کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ قارون تھا، بڑا مالداری کا دعویٰ کیا کرتا تھا، فرعون تھا جو بڑا خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، ان کا کیا حشر ہوا؟ بڑے اچھے تھے مال کے اعتبار سے، ٹھکانوں کے اعتبار سے، مکانوں کے اعتبار سے، ان کا کیا ہوا؟ سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو یہ جو دعویٰ کیا کرتے ہیں اس سے زیادہ مالداروں کو ہم نے ہلاک کیا، ایسے نہ ہو کہ ان کا بھی وقت آ جائے یہ بھی ہلاک کیے جائے۔ ثم لننزعن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ہم داخل کریں گے، نکالیں گے ہم ہر گروہ کو ان میں سے جو رحمان کے اوپر زیادہ سخت تھا۔ ثم لنحن عالم بالذین هم اولا بها صلیا، پھر ہم زیادہ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو داخل کیے جائیں گے جہنم میں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے تم میں سے مگر یہ کہ ہر ایک کو اس سے یعنی پل صراط سے جہنم سے گزرنا ہے۔ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور یہ آپ کے پروردگار کا لازمی فیصلہ ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے پرہیزگاری کی، اور ہم ڈال دیں گے، داخل کر دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے اوپر ہماری آیات واضح، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا،
کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں سے، ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، کہ دونوں جماعتوں میں سے کون سی بہتر ہے مقام کے اعتبار سے اور زیادہ بہتر ہے، اچھی ہے مجلس کے اعتبار سے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی ہم نے ہلاکی ان سے پہلے بستیاں، ہم احسن اثاثا ورئیا، وہ زیادہ اچھی تھی مال کے اعتبار سے اور دکھلاوے کے اعتبار سے۔